الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفضل أقرع باب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. تمام حضرات
ایک بار پھر عبادت کی نیت سے محبت سے نماز والا درود پاک با آواز بلند میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے ہم مشن بھائیوں دوستوں، آپ کے اس پر رونق شہر اللہ رب العزت کی توفیق سے حضرت مفتی محمد عمران صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص پرجوش محبت بھری دعوت پر برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب کی معیت میں اللہ رب العزت نے آنے کی توفیق بخشی ہے۔ ماشاءاللہ اس مرتبہ یہاں آ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس شہر کے اندر ہم سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، کچھ ہم سے استفادہ کرنے والے بہت سارے علماء کرام ہم سے زیادہ یہاں دین کی محنت میں مصروف ہیں۔ دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہوئی، خصوصی طور پر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا کام دیکھ کر دل کو راحت پہنچی، اور مجھے 3-4 روز سے بخار بھی تھا، کچھ اور بھی تکلیف، وہ ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نظر بد سے بچائے اور دن بدن کام میں ترقی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت آخری خطیب سے پہلے جتنے احباب اور دوست آتے ہیں بات کرنے کے لیے، ان کے پاس محدود ہوتا ہے، ان کے پاس پورا وقت نہیں ہوتا، انہیں ایک حد میں رہ کر بات کرنی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ کوئی قصہ یا رٹی رٹائی تقریر یا میں کوئی روایتی وائز اور روایتی خطیب نہیں ہوں، میں نے آپ کو اپنا سبق سنانا ہے، سنانا بھی ہے، یاد بھی کروانا ہے۔ تیار ہیں سارے انشاءاللہ؟ اور وقت بھی پورا ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لے آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی، تو آپ سب ساتھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ انتظام تو بہت ہے، سردی سے آپ کو خوب جو ہے محفوظ کر دیا، اور اوپر بھی شامیانے، نیچے دریا، ماشاءاللہ، اور یہ اور وہ سارا اہتمام اور انتظام ہے، اتنی سردی تو نہیں پڑ رہی ہے۔ تو آپ سب ساتھی تیار ہیں سننے کے لیے انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جمع رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، جلسہ ہے سیرت النبی، سب کہو دل کی محبت سے صلی اللہ باپا یہ دائیں بائیں یہ سارے بولے محبت سے، علماء کو چھوڑ کر باقی سب جتنے ساتھی اوپر بھی ہیں سب بولے، اوپر والے دائیں بائیں والوں کو بھی بولنا چاہیے۔ اب سب ٹھیکہ اور ذمہ داری سامنے والوں تھوڑی لیے،
زکات بھی سامنے والے دیں، صدقات بھی سامنے والے دیں، اور جناب سبحان اللہ بھی سامنے والے کہیں، سب کو کہنی چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ جلسہ ہے سیرت النبی کے عنوان پر، سن لیا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ پہلے، کس عنوان پر ہے بھائی؟ زور سے آواز آنی چاہیے، مجھے آواز ہے کہ بات کر سکوں گا، آپ مجھ سے واقف ہیں۔ سیرت النبی، جزاکم اللہ۔ میرے بھائیوں، بات سمیٹوں تمہید کو کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سیرت النبی جب مطلق نبی کا نام آ جائے اور مطلق نبی کہا جائے، جب آدم علیہ السلام کا نام لینا ہو اور نبی سے وہ مراد ہوں تو آدم کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی مراد ہوں تو موسیٰ کہا جاتا ہے، کہو بے شک، بولتے جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی سے مراد ہوں تو عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور جب مطلق کہا جائے نبی تو اس سے نبی کامل مراد ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر مراد ہوتے ہیں۔ تو سیرت النبی یہ جلسہ ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا۔ کس کا بھائی؟ زور سے کہو، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت میں اگر اپنے الفاظ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت اتنی اونچی ہے کہ آسمان سے بھی اعلیٰ ہے، کہو نا بے شک۔ بس تھانو مولانا اسد اللہ ہی بلائے گا، اپنے مصدر اور کوئی نہیں۔ بھائی کوئی چاول کا بھی انتظام ہے یا نہیں؟ بابا چاول بھی آئے ہیں، چاہ پانجی اور چاول بھی آئے ہیں، خیرات آئے الحمدللہ۔ تو گھبرائے وہاں زور سے چلو۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت اتنی اونچی اور اعلیٰ ہے کہ آسمان سے بھی اعلیٰ، وہ آسمان سے بھی آسمان سے بھی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت، اس میں اتنی کشادگی ہے، اتنی وسعت ہے کہ جتنی کشادگی اور وسعت فضا اور خلا میں ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت میں وسعت اور کشادگی اس سے کہیں زیادہ۔ یہ غلط کہہ رہا ہوں، سنیے، سیرت سننے آئے ہو توجہ۔ گلے لالا میں، چمبیلی میں، گلاب کے پھول میں، گلے لالا میں تو خوشبو ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ زور سے آپ بولیں گے، میں بولوں گا، کچھ کیا ہوتی ہے؟ خوشبو۔ خوشبو میں نے یاد بھی کروانی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن میں تجھے اپنے نبی کی سیرت اپنے الفاظ میں بتاؤں، قربان جاؤں، گلے لالا میں، چمبیلی کے پھول میں، گلاب کے پھول میں اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو میرے اور تیرے نبی کی سیرت میں ہے۔ توجہ کیجئے، سمندر میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، بڑی گہرائی ہوتی ہے، اور سمندر میں بہت گہرائی ہوتی ہے، حد سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں تصورات کی دنیا میں جاتا ہوں، بلکہ جب میں اللہ کا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا ہوں اور اس کے پاروں کو دیکھتا ہوں، اس کی سورتوں کو دیکھتا ہوں، اس کی آیات و بینات کو دیکھتا ہوں، اس کی تفسیر کو دیکھتا ہوں، آپ کے تذکرے کو دیکھتا ہوں، جب میں جناب علی پیارے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء نے جو آپ کی شان بیان کی ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں، وہاں نظر دوڑاتا ہوں، تاریخ میں دیکھتا ہوں، اور سیار صحابہ میں دیکھتا ہوں، آثار صحابہ میں دیکھتا ہوں، اور سیرت کی کتابوں کو جب میں کھنگالتا ہوں تو جو سمندر میں گہرائی ہے یہ مجھے کم نظر
کر کے آپ چلے گئے تو حق ادا ہو گیا. اور جچی نبی دی سیرت سمندر دے نالوں زیادہ گہری، نبی دی سیرت انی خوشبودار تو خوشبو گلاب وچ ہوئی. توجہ، سنا ہے بزرگوں سے اور کہیں کہیں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے بزرگوں سے، اور جن سے سنا ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ سمندر سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا ہے بڑوں سے؟ ہیرے اور جواہرات کس سے نکلتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سپیاں اور ایک ہوتا ہے بڑا سپا، بڑا سیب سمندر کے اندر، اور اس کا جو منہ ہوتا ہے نا اوپر سے، جس طرح چھوٹی چھوٹی سپیاں دیکھیے ان کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس کا بھی منہ کھلا ہوتا ہے. یہ سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے. جب بارشیں ہوتی ہے سمندر پر، اللہ بارش کے قطروں کو اس بڑے سیب میں پہنچاتے ہیں. جیسے بارش کے قطرے اس میں جاتے ہیں اللہ اس کا منہ بند کر دیتا. سبحان اللہ، میرے خدا کی شان اور قدرت دیکھیں. اللہ اس کا منہ کیا کر دیتا بھائی؟ بولو 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 بولو، رول گئے، بولو. نبی کی سیرت شان ہے، لیکن ہر آپ کا بھی اب یہ تھوڑی دیوبند کا مطلب ہر چیز بند. نبی کی شان پر سبحان اللہ بھی بند، آمین بھی بند، ماشاءاللہ بھی بند. بھائی بولو تو صحیح، سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ. ہوتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. وہ جو بارش کے قطرے اس میں جاتے ہیں، خدا اس کے رنگا رنگ موتی پیدا کرتے ہیں، ہیرے پیدا کرتے ہیں، ہیرے. توجہ کرنا، میں نے کہا نبی کی سیرت، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سیرت، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سیرت، سیر کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، عبد المطلب کے نور نظر کی، اور آمنہ کے در یتیم کی سیرت بھی اتنی ہی گہری ہے. جس طرح تو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اس کی گہرائی سے جناب علی ہیرے نکالتا ہے، جواہرات نکالتا ہے، موتی نکالتا ہے. ذرا توجہ میری طرف، سب یہی آئیں گے، توجہ میری طرف رکھنا، جملہ ضائع نہ ہونے دینا، جملہ ضائع نہ ہونے دینا. میں نے کہا جس طرح غوطہ سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگا کے وہاں سے ہیرے نکالتا ہے، جواہرات نکالتا ہے، موتی نکالتا ہے. ہاں ہاں، کوئی آنکھ رکھنے والا ہو، کوئی صاحب دل ہو، کوئی صاحب محبت ہو، کوئی درد دل رکھنے والا ہو، کوئی نبی کا سچا عاشق ہو، نبی کا سچا پروانہ ہو، دیوانہ ہو، جب نبی کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو وہاں سے کوئی ہیرا ابو بکر بن کر نکلتا ہے، کوئی عثمان نکلتا ہے، کوئی شیر خدا علی المرتضیٰ نکلتا ہے. آئیا جڑی آئی وہ بھی گئی، سمجھ آئی؟ پنجابی بھی دکھ دکھ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ. میں تصورات کی دنیا میں پوچھتا ہوں عشق نبی سے کہ آپ نے سمندر کے ساتھ سیرت کو جوڑا ہے، سیرت کی گہرائی کو. سمندر سے جو موتی نکلتے ہیں وہ تو سمجھ میں آئے، سیرت کے سمندر میں غوطہ لگاؤ، جو موتی نکل